نفق عربی میں کہتے ہیں سرنگ کو، سرنگ کے دو منہ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے منافق کے بھی دو چہرے ہوتے ہیں۔ ایک اس کا چہرہ ہوتا ہے اہل ایمان کے سامنے، جس میں وہ اپنے آپ کو مسلم یا مؤمن کے طور پہ پریزنٹ کرتا ہے، اور دوسرا چہرہ اس کا کافروں کے سامنے ہوتا ہے، جس میں وہ ان کو تسلیاں دیتا ہے کہ ہم اندر سے تمہارے ساتھ ہیں، بس اوپر اوپر سے مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر تو وحی الہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ منافقین کون کون سے ہیں، لیکن آج کی ڈیٹ کے اندر ہم کسی بھی کلمہ گو مسلمان کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، ڈکلیئر کرتا ہو، منافق ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے دل کی کیفیت کوئی شخص جج نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے وہ حدیث بڑی اہم ہے جو صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے دوران ایک کافر کے ساتھ مڈ بھیڑ ہوتی ہے، اس دوران جب وہ کافر دیکھتا ہے کہ وہ ان کی تلوار کے نیچے آیا تو وہ کلمہ پڑھ دیتا ہے۔ حضرت اسامہ اس کے باوجود اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ مقدمہ پیش ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا اسامہ سے فرماتے ہیں کہ تم نے یہ عمل کیوں کیا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس نے ڈر کے پڑھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے ڈر کے پڑھا ہے یا کنوکشن کے ساتھ پڑھا ہے؟ پھر آپ علیہ السلام مسلسل تکرار کرتے رہے، اسامہ تو اس وقت کیا کرے گا جب وہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کلمہ پڑھتا ہوا کھڑا ہو جائے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا؟ یہ جملے آپ نے اتنی دفعہ ریپیٹ کیے کہ وہ حضرت اسامہ کہتے ہیں میں دل میں خواہش کر رہا تھا کاش حضور خاموش ہو جائیں۔ اور یہاں آپ دیکھ لیں کہ کلمہ گو اہل قبلہ کو مسلمان ہی کفر و شرک کے فتوے اور گستاخ رسول کے لگا کے اسلام سے باہر نکالتے ہیں۔ تو صرف کلمے کا اتنا احترام ہے۔ تو آج کے اس زمانے میں ہم کسی کو منافق کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہمیں وحی الہی سے تو پتہ ہی نہیں ہے، جو کلمہ پڑھ رہے ہیں ہمارے نزدیک مسلمان ہیں۔ اس زمانے کے اندر یہ تھا کہ وحی کا سلسلہ جاری تھا، آپ علیہ السلام کو منافقین کے نام بھی بتائے گئے۔ حذیفہ ابن یمان کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے وہ رضا رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی پہ منافقین کے نام بتائے تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تھا، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس کو اب ڈسکلوز نہیں کرنا، یہ میرا راز ہے۔ تو ظاہر ہے وہ امت تک اس طریقے سے ٹرانسفر پھر نہیں ہو سکا، نہ اس کی ضرورت تھی۔ تو آج تو جو بھی کلمہ گو ہے وہ چاہے کتنا بھی اعمال کے اندر یعنی اس کے اندر خرابیاں پائی جاتی ہیں، جب تک وہ خود کفر بوا نہ کر دے، کفر کا اعلان نہ کر دے، نہ تو اس کی تکفیر ہو سکتی ہے، اور منافقت تو ہم ویسے کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ جب وہ اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے تو منافق کہاں سے ہوا؟ تو منافق کی اس میں سمٹمز بتائی جائیں گی۔ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں وہ یہودی خصوصاً جو یعنی مسلمانوں کی اس طاقت کا سامنا نہیں کر پائے اور دل سے مسلمانوں کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے اوپر اوپر سے کلمہ پڑھ لیا تاکہ مسلمانوں کی تلواروں کے نیچے وہ نہ آئیں اور مسلمانوں کی جو یعنی جنگوں میں فتوحات ہیں، مال غنیمت ہے، اس سے وہ بھی نفع اٹھاتے رہے، یعنی وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے رہے، اور کافروں کے ساتھ دوستی بنا کے رکھی کہ کل کو مسلمان مغلوب ہوئے تو ہم کہیں گے کافروں سے کہ ہم تو آپ پہلے ہی آپ کے ساتھ تھے۔ یہ انسان کے اندر اس صورت میں مرض پیدا ہوتا ہے جب انسان میں کنوکشن نہ ہو ایمان کے اعتبار سے، دنیا کی محبت کا غلبہ ہو، یا ایمان تو بظاہر قبول کر لے لیکن بزدل ہو۔ بزدل آدمی ہمیشہ منافق ہوتا ہے، دلیر آدمی جو ہے نا یا مسلمان ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ مکے کے اندر کوئی منافق نہیں تھا، وہ اتنے دلیر لوگ تھے کہ غزوہ بدر میں انہوں نے آ کے اپنی جانیں بھی دی ہیں اپنے اس غلط مذہب کی خاطر۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ایون کئی غزوات میں آپ علیہ السلام کے ساتھ شریک بھی ہوتے تھے منافقین، لیکن وہ اسلام قبول نہیں کیا ہوتا۔ ان میں سے بعض ایسے منافق بھی تھے جنہوں نے انیشلی بڑی کنوکشن کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تھا، یعنی ان کی نیت نہیں تھی منافق بننے کی،
لیکن ظاہر ہے کہ یہ اسلام کے اوپر چلنا کوئی خالہ جی کا کارت ہے نہیں نا جناب، یہ تو بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. آج اتنی اٹھانی پڑتی ہیں، اس زمانے میں کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہوں گی. تو پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر منافقت جو ہے وہ آنا شروع ہوگی. تو منافقت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب کبھی بھی مشکل وقت آئے گا نا اور اس میں لیڈر کی طرف سے ڈیمانڈ کی جائے گی کہ اب میرے ساتھ کھڑے ہو قتال کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، تو جو بہت یعنی کمزور ایمان والا ہوگا یا منافق ہوگا اس کی کوشش ہوگی کہ کوئی بہانہ کر دے. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہ وہ ہیں جو چپ کے یہ کہتے ہیں رسول اللہ کے ساتھیوں کے ساتھ جو غریب لوگ ہیں ان کے اوپر پیسے نہ خرچ کیا کرو. حتی ینفضوا، یہاں تک کہ بھوک کے مارے تنگ آ کے خود ہی بھاگ جائیں گے. اب ظاہر انصار مدینہ نے وہ لٹے پٹے مہاجرین کو اپنا بھائی بنایا، ان کو شیئر کیا اپنی جداد میں تاکہ ان کا یعنی فائنینشیل معاملات چل سکے. تو منافقین کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے وہ جو پکے مومنین وہاں سے ہجرت کر کے ہیں نا غریب غربے، ان کا خرچہ پانی بند کر دو، خود بخود ہی یہ کافر ہو جائیں گے دوبارہ. ان کو کیا پتا تھا کہ وہ اس طرح کے مومنین تھے؟ سر وہ تو کفن پہن کے نکلا کرتے تھے، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کوئی شے نہیں تھی. ٹھیک ہے، انہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی تھی اور ایک مجلس میں دی ہوئی تھی. سر ایک مجلس میں 3 طلاقیں، سوچ بھی نہیں سکتا کوئی کہ کس لیول کا ان کا کنوکشن والا ایمان تھا، جنہوں نے جناب 13 سالہ مکی دور میں اتنی ماریں کھائی ہوئی تھی اور اس میں سے 3 سال جو ہیں وہ شعب ابی طالب میں بھی گزارے ہوئے تھے، جہاں پہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ ہم پہ بھوک کا یہ غلبہ ہوتا تھا کہ ہمیں بعض اوقات پتے کھانے پڑتے تھے، اور جس طرح بکریاں مینگنیاں کرتی ہیں نا اس طرح ہم مینگنیاں کیا کرتے تھے. 3 سال تک سر اس طرح وقت گزارنا، اور اس میں کئی شیرخوار بچوں کی ڈیتھ بھی ہوئی ہیں. ظاہر ہے جب ماں ہی کچھ نہیں کھا رہی ہے بچے کو دودھ کہاں سے پلائے گی؟ جنہوں نے وہ 13 سالہ اتنا مشکل وقت دیکھا ہوا تھا، منافقین سمجھتے تھے کہ شاید ان کا خرچہ پانی اگر ہم اپنے دوسرے دوستی یاری میں انصار سے کہہ کے بند کروا دیں گے تو شاید یہ دین چھوڑ دیں، کیونکہ ظاہر منافقین کی دوستیاں تو تھیں انصار مدینہ کے ساتھ، وہ بھی مدینہ کے رہنے والے تھے اور منافقین بھی مدینہ کے. اللہ رحمتہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا مالک اللہ ہے. اور تمہیں کیا پتہ ہے کہ آئندہ 10 سے 15 سالوں کے اندر رومن اور پرشین امپائر کے خزانے ان کے پاس آنے والے ہیں. 1 لاکھ دینار بھی ایک دن میں ملا ہے. سر آج کے وہ آپ صرف ایسٹس نکالیں نا تو کئی صحابہ کے ایسٹس آج کے اربوں میں بنتے ہیں، جو سونے کے اعتبار سے کیلکولیشن کریں، کروڑوں میں نہیں اربوں میں. اتنا جزیہ ملتا تھا. ظاہر دنیا میں 2 ہی پاور تھی، رومن اور پرشین امپائر. پرشین امپائر پوری مسلمانوں کے پاس آ گئی اور رومن امپائر جزیہ دیا کرتی تھی. سالانہ 4 دینار سونے کے سکے ایک بندے کا. اب ان کی جو لاکھوں کروڑوں میں وادی ہے، ہر ایک کی طرف سے 4 دینار. اتنا تو مسلمان ہی نہیں ہے تو ان کو اتنا سونا ملتا تھا. اسی لیے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، مجھے اپنے بعد یہ خطرہ نہیں کہ تم بھوکے مرو گے، مجھے خطرہ یہ ہے کہ دنیا کے خزانے تم پہ کھول دیے جائیں گے. اور شرک کا بھی تم سے خدشہ نہیں ہے، ہاں دنیا کے مال کا خدشہ ہے. پھر اس میں پڑھ کے تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے، پھر تم بھی اسی طریقے سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ ہوں گے. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافقین تو عقل رکھتے ہی نہیں. يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینے واپس جائیں گے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو ہم میں سے جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے، یعنی کمزوروں کو. یہ عبداللہ ابن ابی نے یہ بات کی تھی ایک غزوے سے واپسی پہ. ایک انصار اور غریب مہاجر کا جھگڑا ہوا، اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث موجود ہے. تو وہ اس مہاجر نے غصے میں اس انصار کو مارا. تو اب منافقین کو تو یہ موقع چاہیے تھے، انہوں نے کہا کہ جی وہ نسلی تعصب بھڑکانے کی کوشش کی. منافقین چونکہ مدینہ کے تھے اور انصار بھی مدینہ کے تھے، ان کا دیکھو نا ہماری بلی ہمیں میوں، ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے، اور آج یہ حالت ہے یہ ہمیں مار رہے ہیں. تو اب ہم مدینہ جائیں گے نا تو ہم وہاں سے ان ذلیلوں کو باہر نکالیں گے. اب وہ ذلیل ان کو کہہ رہے تھے، نبی علیہ السلام کو، صحابہ کو. یہ تو کلمات کفر ہے
کہنے والا کون؟ عبداللہ ابن ابی، لیکن اوپر سے کلمہ پڑھا ہے اور آ رہے جہاد سے واپس ہیں، جہاد کر کے آ رہے ہیں۔ یہ کلمات سیدنا زید ابن ارقم نے سن لیے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو آ کے بتایا کہ یہ بکواس کی ہے عبداللہ ابن ابی نے، آج تو اس کی منافقت کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس کا میں گلا کاٹ دوں۔ آپ فرمایا چھوڑ دو ورنہ لوگ کہیں گے یہ اپنے اصحاب کو قتل کرواتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی کو بھی نبی علیہ السلام نے صحابی کہا ہے قانوناً، کلمہ گو تو تھا۔ آپ کے مولوی جو ہے نا کلمہ گو دوسرے فرقے کے لوگوں کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ سر فرق دیکھ لیں آپ، یہ میں آپ کو کمپیریزن کروا رہا ہوں۔ اور نبی علیہ السلام کلمے کا اتنا احترام کر رہے ہیں کہ صراحتاً گستاخیاں دیکھ کے بھی صرف ظاہری کلمے کا احترام کر رہے ہیں، اور یہاں پہ مولوی آپ کو خود سے پہلے گستاخ رسول ڈکلیئر کرتے ہیں، پھر آپ کے کفر کے فتوے چڑھاتے ہیں، پھر آپ کے قتل کے فتوے جاری کر دیتے ہیں۔ تو زید ابن ارقم کو نبی علیہ السلام نے جب ان کی شکایت سنی، عبداللہ ابن ابی کو بلوا لیا، تو ظاہر منافقین تو آپ پڑھ چکے ہیں، انہوں نے جھوٹ ہی بولنا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا جی یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، منڈے نے جھوٹ مارا ہے، ایسی گل تو ہو سکتا ہے یا رسول اللہ سے کریے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر خاموشی اختیار کر لی۔ تو زید ابن ارقم کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا اس بات کا نا، کہ میں نے تو خود بات سنی ہوئی تھی، اور حتیٰ کہ یہ حالت ہوگی کہ صحابہ کرام میں بھی چیمہ گوئیاں شروع ہوگی کہ یہ جو ہے لڑکا ہے نا منڈا کھنڈا، یہ لڑائی کرواؤ سی کولوں ہی گال بنا کے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے بہانہ جو قبول کر لیا اس کا، اب کوئی مطلب وہ ویڈیو ریکارڈنگ تو ہے نہیں تھی، اور علم غیب تو ہے ہی نہیں تھا نا، وہ تو بعد میں پیدا ہوا ہے نا۔ سر علم غیب کے جو جعلی عقیدہ ہے جو بنایا ہوا ہے، ایک تو وہ ہے جو اللہ وحی کے ذریعے بتایا، وہ تو ٹھیک ہے، جو باقی بنایا ہوا ہے یہ تو بعد کی پیداوار ہے نا، ورنہ تو صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ علم غیب ہے آپ خود ہی بتا دینا۔ تو پھر حضرت زید ابن ارقم اتنے پریشان ہوئے اور پھر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہی اپنے نبی کو خبر دے دے۔ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہ پھر آیات نازل ہو گئی کہ انہوں نے یہ بات کی ہے، اور سیم وہ جملہ جو عبداللہ ابن ابی نے بولا تھا نا، تو وہ یہی بولا تھا لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ۔ تو پھر تو ظاہر قرآن بچنا تھا، لیکن نبی اسلام فرمایا چھوڑو درگزر کرو، ظاہری طور پہ تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ لیکن زید ابن ارقم جو ہے نا، ان کو ایک تسلی مل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی دی ہے۔ سر قیامت تک جب یہ آیات پڑھی جائیں گی تو کس کا ذکر ہوگا؟ زید ابن ارقم کا، سابقون الاولون میں سے، جن کا دار ارقم تھا، جس طرح ہماری اکیڈمی دار ارقم ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو تو بیت اللہ شریف میں دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرنے دیتے تھے نا، وہ تو آپ نے گھر دار ارقم، اسی کے اوپر وہ جماعت اسلامی انہوں نے اسکول بھی بنائے ہوئے ہیں دار ارقم، کہ نبی علیہ السلام کا وہ ایک اکیڈمی تھی جس میں آپ لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور یہ یعنی سینئر صحابہ میں سے ایک تو شروع میں مسلمان ہوئے اور آخر میں فوت ہونے والے مسلمانوں میں سے۔ غدیر خم کی حدیث بھی سر زید ابن ارقم نے روایت کی ہے، صحیح مسلم کی، قرآن اور اہل بیت۔ اور جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ پہلا شخص جو اسلام لایا وہ علی ابن ابی طالب ہے، وہ اس حدیث کے راوی بھی زید ابن ارقم ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر جنگ صفین کے موقع پہ جب مولا علی نے صحابہ کرام کو کھڑے کر کے غدیر خم کی حدیث سنائی، اور پھر کہا کہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو 24 صحابہ نے وہاں گواہی دی۔ تو ایک بندہ کہتا ہے کہ میں وہاں سے اٹھا، اور وہ بندہ اٹھنے والا خود ابو طفیل عامر بن واصلہ صحابی تھے، جو سب سے آخر میں فوت ہوئے ہیں 110 ہجری میں۔ یہ صحابی، ان کے بعد دنیا میں کوئی صحابی نہیں تھا، یہ 100 سال حضور کے بعد زندہ رہے۔ ابو طفیل عامر بن واصلہ حضرت علی کے شیعہ میں سے تھے، جنگ جمل صفین نہروان میں بھی رہے، اور اس جنگوں کے بھی تقریباً 60-70 سال کے بعد فوت ہوئے ہیں۔ اور ان کی حدیثیں نبی علیہ السلام سے بھی ہیں اور حضرت علی علیہ السلام سے بھی ہیں، یعنی ڈائریکٹ، چونکہ یہ کہتے ہیں میں بہت چھوٹا تھا جب میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا، 7-8 سال کا۔ تو ابو طفیل بن عامر بن واصلہ کہتے ہیں میں یعنی اٹھا، یہ میں نے سارے کربلا ریسرچ میں ڈالی ہوئی حدیثیں، سنن نسائی الکبریٰ سے، مسند احمد سے، ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ سے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے حضرت علی کے بارے میں یہ سنا نا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو
غدیر خم پہ تو مطلب یہ موجود نہیں تھے ابو طفیل، تو کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھا، میرے دل میں کچھ کلک تھا، تو میں نا زید ابن ارقم کے پاس آیا کہ آپ سینئر صحابی ہیں، آپ بتائیں کیا نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا؟ تو زید بن ارقم تو پہلے ہی تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا مجھے چند باتیں یاد ہیں، ان میں سے یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے خم نامی گاؤں میں ہمیں اپنی وفات سے 1.5-2 مہینے پہلے خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، اور میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اہل بیت کے معاملے میں. 3 دفعہ فرمایا تھا. اور پھر آپ علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ وہاں پہ پکڑ کے صحابہ میں یوں بلند کیا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. تو یہ ہیں زید ابن ارقم. مزید کچھ عرض کر دیں زید ابن ارقم کے بارے میں. اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں نا جو میں بتا رہا ہوں، امام بخاری نا اسی سورت المنافقون کی آیت نمبر 8 جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے کانٹیکسٹ میں یہ پوری حدیث لے کے آئے ہیں کہ زید ابن ارقم نے وہ عبداللہ ابن ابی کی بات سن لی تھی، نبی علیہ السلام کو بتایا تو عبداللہ ابن ابی نے جھوٹی قسم کھا لی، پھر آیات نازل ہوئی. پھر امام بخاری ساتھ ایک اور حدیث لے کے آئے ہیں، اس میں الفاظ ہیں کہ جب واقعہ ہررا ہوا، یعنی یزید نے چڑھائی کر کے مدینہ شریف کو پامال کیا، کئی صحابہ اور تابعین کو قتل کیا، ان کی عورتوں کے ساتھ برائی والا معاملہ ہوا جو کچھ، کیونکہ شہادت حسین علیہ السلام کے بعد اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی کہ اب تو کوئی جواز ہی نہیں رہا کہ تم نے یعنی نواسہ رسول کو قتل کر دیا ہے، ان کے ساتھیوں کو، کہ ہم تمہیں امیر المومنین مانیں. پھر یزید نے فوج بھیجی تاکہ اہل مدینہ کو دوبارہ بیعت میں وعدہ کیا جائے، نہیں تو ان کو قتل کیا جائے. اور وہی ہوا، وہ بیعت تو نہیں کی تو اس نے مدینہ 3 دن کے لیے حلال کیا اپنی فوجوں پہ، انہوں نے جس طرح ظلم کیا، واقعہ ہررا. تو بخاری میں وہ حدیث اسی موقع پہ ہے کہ واقعہ ہررا کے موقع پر انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں بڑا غمگین تھا. انس ابن مالک کون؟ 93 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کے بعد 82 سال زندہ رہے ہیں، اور 10 سال حضور کو وضو کروانے والے، حضور کے بچوں کی جگہ انس ابن مالک. تو انس ابن مالک کہتے ہیں میں بڑا غمگین تھا کہ اتنے مدینہ شریف میں قتل و غارت کروایا ہے یزید نے، تو میں بڑا غمگین تھا. تو مجھے زید ابن ارقم نے خط لکھا، ہائے ہائے ہائے، اور اس خط میں انہوں نے لکھا کہ انس ابن مالک آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیا ہمیں حضور نے پہلے نہیں بتایا تھا کہ ہمارے انصار مدینہ کے ساتھ یہ ظلم ہوں گے؟ اور کیا نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ اے اللہ انصار پر رحم فرما، ان کی اولاد پہ رحم فرما؟ ہمیں تو حضور کی دعاؤں کا حصہ ملا ہوا ہے. انہوں نے اگر ہمارے ساتھ ظلم بھی کیا ہے دنیاوی طور پہ، یعنی اسلام کو غلبہ دلانے والے تو انصار تھے، آج آل امیہ اگر قابض ہو گئی ہے اور انصار کو بیک فٹ پہ کر دیا ہے تو کیا ہوا؟ ہمیں رسول اللہ کی دعائیں ملیں گی. تو آپ کو انس ابن مالک یاد نہیں ہے کہ حضور نے ہمارے لیے دعائیں کی ہوئی ہیں؟ تو وہ جب خط انس ابن مالک نے پڑھا نا اور اپنے ساتھیوں کو پڑھ کے سنایا کہ دیکھو مجھے زید ابن ارقم نے خط لکھا ہے تسلی کا، تو پھر انس ابن مالک نے کہا کہ جانتے ہو یہ زید ابن ارقم کون ہے؟ ہائے 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 ہائے، یہ وہی ہے جس کے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل. جب عبداللہ ابن ابی نے جھوٹی قسم کھا لی تھی تو اس شخص کے اللہ تعالیٰ نے توثیق قرآن میں نازل کر دی، یہ اس شخص بندے کا میرے پاس خط آیا ہے. انس ابن مالک جیسا بندہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے زید ابن ارقم کا خط آیا، حالانکہ انس ابن مالک خود کتنی بڑی شخصیت ہے، سبحان اللہ. تو سر قرآن میں بھی یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کیا کریں؟ یہ آپ بخاری میں اس آیت کی تشریح میں امام بخاری لے کے ہیں، آپ بخاری میں کتاب التفسیر چیپٹر کھول لیں، اس میں آپ سورۃ منافقون کا چیپٹر کھول لیں، یہ واقعہ ہررا والی حدیث آپ کو وہاں پہ مل جائے گی. تو امام بخاری رافضی نہیں تھے، نہ انہیں ایران سے کوئی فنڈنگ آتی تھی، وہ علمی کتابی مسلم تھے. اب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اور ظالموں عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کامل الایمان صحابہ اکرام اور اہل بیت کے لیے ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین
ان باتوں کا منافقین کو کیسا علم ہو سکتا ہے؟ جن کے اندر ایمان کی رتی نہیں ہے ان کو کیا قدر ہو کہ عزت اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے. یعنی ان کے اس طرح کے یہ جملے کسنا کہ جب ہم عزت والے جائیں گے اور مدینے سے ذلیلوں کو نکالیں گے تو ذلیل تو خود یہ لوگ ہیں، اللہ اور اس کے رسول تو اور صحابہ کرام تو عزت والے ہیں، ان کو انہوں نے ذلیل کہا. اور ذلیل جو عربی میں کہا جاتا ہے نا، کم تر لوگوں کو، کمزور لوگوں کو، دونوں معنوں میں آتا ہے. لیکن ہماری پنجابی اور اردو میں یہ بہت زیادہ ہی نٹوریس ورڈ ہے، کمینے بندے کو ذلیل کہا جاتا ہے. عربی میں دونوں معنی ہیں، کم تر کو یعنی چھوٹے سٹیٹس کے لوگوں کو، اور یعنی جو کمزور لوگ ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے. یعنی جن کے پاس اتنی مین پاور نہ ہو، مال نہ ہو، تو وہ کہا جاتا ہے یہ ذلیل ہے. یہاں تھوڑی سی انجینئرنگ بھی کرنی چاہیے نا. یہ جو بزرگوں کی کارستانیاں ہیں، آپ پتہ ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کا ایک پوتا ہے اسماعیل دہلوی، جسے اسماعیل شہید بھی کہتے ہیں، اہل حدیث بھی اور دیوبند بھی، اور بریلوی اس کے بہت سخت خلاف ہے. اس نے ایک کتاب لکھی تھی تقویت الایمان. اس میں اس نے یعنی صوفیاء کے خلاف ایک مقدمہ کھڑا کیا، اور جو شرک یعنی سب کانٹیننٹ میں پھیلا ہوا تھا اس کے خلاف اس نے ایک آواز بلند کی، اور توحید کی دعوت جو وہ سمجھتے تھے وہ انہوں نے پیش کی. بس اس دعوت میں پھر انہوں نے نا غلوب کر دیا. غلوب کرتے کرتے نا انہوں نے ایک جملہ لکھ دیا جو میں نے یہ اندھا دھند پیروی کا انجام، یہ سارے بزرگوں کی جو علمی خدمات ہیں جو میں نے اس میں ذکر کی ہوئی ہیں انورٹڈ کاماز کے اندر، تو اس میں 11 نمبر کے اوپر میں نے یہ ڈالا ہوا ہے کہ یہ اسماعیل دہلوی لکھتا ہے تقویت الایمان پیج نمبر 25 اور 32 پہ، میر محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی 1368 ہجری میں شائع ہوئی یہ کتاب. آج کل آپ کو اہل حدیث اور دیوبند کے یہ مدرسوں میں یہ کتاب مل جائے گی، وہ پڑھاتے بھی ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ جب اہل حدیث مناظرہ بریلویوں سے ہار گئے تقویت الایمان کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا جی ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں اسماعیل دہلوی کے ساتھ، نہ شاہ اسماعیل کے ساتھ تعلق ہے، نہ اس کے وہ جو سید احمد صاحب کے ساتھ تعلق تھا. وہ لکھتے ہیں اور یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. یہاں ہو سکتا ہے کوئی شخص کہے کہ اس سے مراد وہ انبیاء، اولیاء، صحابہ کو نہیں لے رہے، کافروں کو لے رہے ہیں. نہ، آگے جا کے وہ لکھتے ہیں انبیاء اولیاء کو جو اللہ نے سب لوگوں میں بڑا بنایا ہے، تو سو ان کی یہ بڑائی صرف اتنی ہے کہ وہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کی بڑائی جو ہم مان رہے ہیں نا، وہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں، ادروائز اللہ کے مقابلے پہ وہ چمار سے زیادہ ذلیل ہے. اچھا، اب وہ اپنے ذوم میں تو یہ توحید یعنی ایک سکھانے کی کوشش کر رہے تھے، اور پھر آگے وہ چل کے نا اس میں لکھتے ہیں کہ چاہے جبرائیل ہو، کوئی فرشتہ ہو، نبی ہو، اللہ کے مقابلے پہ. یہ ڈاکٹرائن ہی غلط ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی انبیاء کو یا جبرائیل کو یا فرشتوں کو اپنے مقابلے پہ کبھی قرار دیا؟ ان کو تو کہا گیا حزب اللہ، اللہ کی پارٹی. تو انبیاء کرام کے بارے میں یہ جملہ بولنا کہ اللہ کے مقابلے پر، پہلی بات ہے یہ پہلا جھوٹ ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے پہ تو ہے نہیں ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ رسول تو آمنے سامنے ہے ہی نہیں ہے، پہلا جھوٹ. دوسرا، چمار سے زیادہ ذلیل. چمار یعنی چمار کی پھر بھی کوئی عزت ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے. تو اس کا کیا کہنے کا مطلب، یہ ہم چوڑا چمار استعمال نہیں کرتے یہ صفائی کرنے والوں کے لیے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چمار، یہ جملے پہ آپ غور کریں، چمار سے زیادہ ذلیل. تو اس کا مطلب ہے چمار کی پھر بھی کوئی عزت ہے، انبیاء اولیاء اس سے بھی زیادہ ذلیل. وہ انبیاء اولیاء پہ غصہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے توحید بیان کرنی ہے. آپ صرف اتنا بیان کریں جتنا قرآن و سنت میں لکھا ہے. میں آپ کو بتا دوں کتنی سخت آیات ہیں. سورہ المائدہ کے اندر ایک آیت آتی ہے، آپ یہ آیت پیش کریں. میں نے بھی توحید کے اوپر مسئلہ نمبر 3 ریکارڈ کرایا ہے. مطلب توحید کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ توحید کا مطلب توہین رسالت ہو جائے.
توحید اور توہین میں فرق کرنا چاہیے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ کوئی یعنی قرآن پاک میں تو آیا کہ نبی کی آواز سے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے بھی آواز بلند ہوئی نا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور یہ آیت حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں نازل ہوئی تھی، صحیح بخاری میں آتا ہے، جب نبی علیہ السلام کی مجلس میں انہوں نے آپس میں کوئی ایک اختلاف رائے کیا اور اس میں ان کی آوازیں بلند ہو گئی، تو اللہ نے آیات نازل کی کہ نبی کی موجودگی میں آپس میں بھی اونچی آواز کرو گے تو تباہ و برباد۔ اور اس حدیث کو بیان کرنے والے تابعی عبداللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، اور وہ بھی سر صحیح بخاری میں سورہ الحجرات کے تفسیر والے چیپٹر میں وہ حدیث ہے۔ عبداللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں قریب تھا کہ مخلوق کے دو بہترین اشخاص تباہ و برباد ہو چکے ہوتے، ابو بکر اور عمر، جب رسول اللہ کی موجودگی میں انہوں نے آپس میں گفتگو میں آواز بلند کی۔ آپس میں آواز بلند کی، رسول اللہ کے ساتھ گستاخی نہیں کی، سر پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بھی گستاخی ہے۔ اور اسی بخاری کی حدیث میں الفاظ ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت عمر اتنا آہستہ بولتے تھے کہ حضور کو آواز ہی نہیں آتی تھی۔ آپ کہتے ہیں عمر تھوڑا سا تو اونچا بولو، وہ ڈر گئے۔ سر مومن تو ڈر جاتا ہے۔ پھر آیات نازل ہوئی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ اور یہ آیت آج بھی روضہ شریف پہ لکھی ہوئی ہے، جالیوں کے اوپر جو آیت لکھی ہے وہ یہی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب سے جو روضہ رسول کی حاضری کی کتاب بھی چھپتی ہے نا، شیخ عبدالعزیز بن باز کی، مفتی اعظم سعودیہ جو 66 سیریل لیے، انہوں نے بھی باقاعدہ اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جتنا اپنی مبارک زندگی میں۔ آج بھی جو شخص رسول اللہ کی قبر کے سامنے اونچی آواز بلند کرے گا اس کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور یہ ان کی بات غلوف نہ سمجھیے گا، اس کو سپورٹیو ایک بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد نبی میں آئے تو دو بندے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ان کی آوازیں بلند ہوئیں، آپ نے ان کو بلایا، کدھر کے رہنے والے ہو؟ امیر المومنین طائف کے۔ فرمایا تم مدینے کے رہنے والے ہوتے نا تمہیں اتنے کوڑے لگواتا نا کہ دنیا دیکھتی، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو۔ حضرت عمر نے ہاتھ لگے ہوئے سن سار، اللہ دے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ لہٰذا احمد بریلوی صاحب نے جو ایک مقدمہ حسام الارمین میں کھڑا کیا ہے وہ جسٹیفائی ہے اس مقدمے میں۔ دیوبند اور اہل حدیث کے بزرگوں نے گستاخیاں کی ہیں۔ اہل حدیث کے بزرگ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اہل حدیث ان کو آن کرتے ہیں، ادروائز اسماعیل دہلوی اہل حدیث نہیں تھا، اب خیر اس سے بھی لانے برات انہوں نے کر دیا۔